نبی پاک علیہ سلام کی حیات مبارکہ میں ایک چیز بڑی وسیع ہے اور اس کی خیرات بھی میرے نبی پاک نے بانٹی ہے، وہ ہے حلم، بردباری، حوصلہ، وقار، یعنی دل کو بڑا رکھنا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے گھروں والے لوگ ہوتے ہیں اور دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، قد بھی بڑا ہوتا ہے، نام بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل کئی دفعہ بڑے چھوٹے اور اتنی محدود سی ہم بات کر دیتے ہیں کہ کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یار نہیں، کوئی اور کر لیتے تو ٹھیک تھی، تیرے قد کاٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوئی، اتنی چھوٹی بات۔ اور پھر آپ اس آدمی کے لیول پہ آ کے بحث کر رہے ہیں، اس آدمی کے لیول پہ آ کے، اس کے ساتھ آپ کا بحث کرنا بنتا نہیں تھا، آپ کا سٹیٹس نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو حلیمی ہے، جو بردباری ہے، جو حضور کا دل بڑا ہے، یہی تو کمال ہے کہ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو رب نے پیدا کیا ہے میں اس ساری مخلوق کا رسول بن گیا، یعنی ہر ایک کے لیے حضور کے دل میں جگہ ہے، چرند ہوں، پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، بہائم ہوں، جانور ہوں، ہر ایک کے لیے جگہ، ہر ایک کے لیے نصیحت، ہر ایک کے لیے پیار، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑا جگرا، بڑی ساری تمانیت۔ میں نے طریقت کے میدان میں صوفیاء کو دیکھا ہے، ہر شہر کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور ہر قبیلے کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ یہ جو پیرانے عظام ہوتے ہیں، انہوں کبھی آپ چھیڑ کے دیکھیں کہ یہ بیچارے کس طرح وقت گزارتے ہیں، یعنی ہر ٹیم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا اور دکھ سارے سننا اور ہر گروہ کی سوچ کے مطابق لے کر کے چلنا، یہ اللہ والوں کو اللہ کمال عطا کرتا ہے، اس سے پھر ان کی بزرگی بلند ہوتی۔ صحیح حدیث میں حوالہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا نا کچھ لینے کے لیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طلب کرتا، تو ظاہراً اگر گھر میں موجود نہ ہوتا تو حضور فرماتے بلال قرضہ اٹھایا اور قرضہ لے کے اس بندے کی مدد کر۔ فرماتے میں اکثر تھوڑے تھوڑے قرضے مدینے کے محلوں سے لیتا تھا، مہمانوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا، زید بن سہنہ بھی اس کا نام ہے اور زید بن دسنہ بھی بعض کتابوں میں آتا ہے۔ میں ایک دن اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے بلا کے کہنے لگا، بلال آپ لوگوں سے قرضے لیتے ہیں تو یار میرے پاس بھی پیسے بڑے ہی پڑے رہتے ہیں، ایسے ہی تو میرے سے تھوڑے لے جایا کرو، محفوظ رہیں گے، آپ نے وقت پہ واپس کر، یعنی خود آواز دے کے اس نے دعوت دی۔ حضرت بلال نے اسے قرضہ لے لیا، 1 مہینے کا وعدہ ہو گیا، مہینے گزرنے میں بھی 3 دن باقی تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور چوک لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، اس نے بھرے بازار میں کھڑا کر لیا اور حضور کو کھڑا کر کے کہنے لگا، یعنی ایک تو ہے نا کہ بندہ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں صدر ہوں، اور ایک وہ ہے کہ جو اشارہ کریں تو فرشتے تیار بیٹھے ہیں حاضر ہونے کو، کائنات کا سارا نظام بدل جائے، طاقتوں کا یہ حال ہے۔ تو حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے پیسے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا معاہدہ ہے ہمارا؟ حضور ابھی تو 3 دن رہتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابھی تو 3 دن رہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے بڑی سخت بات کی حضور کے ساتھ، اور نبی پاک کا خاندان اور دادا جان کا نام لے کے غلط بات کی کہ معاذ اللہ آپ لوگ تو ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہیں۔ کتنی سخت بات تھی۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تیری گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے پیسے لینے ہیں، وہ بات کر سکتا ہے، تم اسے کہہ ذرا نرم بول اور مجھے کہہ ذرا جلدی دے دیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جتنی ڈاڈی بات میں کر سکتا تھا نا، سخت ترین میں نے کی، یعنی اس سے زیادہ تگڑی مزید سخت بات میں نے کر لی۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تو نے اس کو ڈانٹا ہے، تو ہی لے کے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے ہیں اتنی کھجوریں دینی ہیں اور تھوڑی زیادہ بھی دے دینا۔ حضور زیادہ کیوں؟ حضرت عمر کو تو غصہ تھا نا، زیادہ کیوں؟ اور میں زیادہ اس لیے کہ تم نے ڈانٹا جو ہے، تھوڑی زیادہ بھی دینا۔ حضرت عمر کہتے میں نے دی اور میرا رویہ بڑا سخت تھا، پابند تو میں حضور کے حکم کا تھا، دے میں رہا تھا، دے ذرا غصے سے رہا تھا، اٹھا اور چل۔ اور پھر میں نے زیادہ بھی دی، میں نے کہا ہو گئے نا پوری، نکل جا میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ تو کہتے ہیں وہ اٹھ کے میرے قریب آ گیا، کہنے لگا عمر مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں زید ہوں، میرے سے زیادہ شاید تورات اہل یہود میں سے کسی کو نہ آتی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے کیا لینا دینا اس بات سے، تو جا۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا میں بڑی دیر سے متلاشی ہوں، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، کہنے لگا میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، میری تڑپ دیکھ، میں نے تورات میں آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری میں نے رسول پاک میں دیکھ لی۔ ایک علامت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنی کوئی جہالت کرے گا نا، نبی پاک کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا،
उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मैं चूंकि पढ़ा लिखा था, मेरी मजबूरी समझ, मैंने जो पढ़ा था वो परख के कलमा पढ़ना था। यार मैं बड़ी तकलीफ में हूं तो मेरी दर्द को समझ। हजरत उमर कहने लगे, फिर कहने लगा, जितनी जहालत मैं कर सकता था ना, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, मैंने कर दी है। कहने लगा, उमर अब मैं बड़ा राजी हूं, मैं बड़ा राजी हूं, मैं बड़ा राजी हूं। किस बात पे? कहने लगे, इस बात पे कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मैं मोहम्मद अरबी को नबी मान गया हूं। अब मैं बड़ा राजी हूं उमर, मैं राजी हो गया। देखो भाई, हलीमी आपकी बुर्दबारी, यानी आपका थोड़ा सा ना दिल का बड़ा होना। दिल दरिया ओए होए समुद्रों डूंगे, ओ भाइया कौन दिलां दियां जाने। ये कमाल अगर आपकी जिंदगी में है, ये हौसला अगर आपके पास है, तो फिर जिंदगी का सफर बड़ा आसान है। फिर इंशाअल्लाह ताला ब्रेकें लगेंगी जरूर, पर वहां स्टॉप नहीं होगा, इंशाअल्लाह सफर जारी रहेगा, बात आगे बढ़ेगी। हजरत उमर फारूक उसको पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले आए। कहने लगे, सोने दुनिया बड़ा बड़ा देखने आती है, ये तो आपका हिल्म देखने आया है, ये बुर्दबारी देखने आया, और हुजूर अब ये कलमा भी पढ़ना चाहते हैं।